دیکھیے میری وزیر اعلیٰ صاحب سے کل اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے تفصیل سے یہ سمجھایا ہے کہ ان علاقوں میں کچھ مخصوص علاقوں میں داعش کے جنگجو بھی موجود ہیں, ٹی ٹی پی کے جنگجو بھی موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہر ایک کے جان و مال کو خطرہ ہے. یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے, لیکن میں اصولی طور پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی سویلین آبادی پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کسی کو اپنے گھر میں بیٹھے اپنی جان اور مال کے حوالے سے خوف نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگجو لوگوں کے گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں, وہ عام لوگوں کو ڈھال بنا رہے ہیں. تو ہم نے عام لوگوں کو ڈھال نہیں بننے دینا, ان کی زندگیوں کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. اور اگر اس حوالے سے ایک بھی جان جاتی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے, ہمارے سر جھک جاتے ہیں. تو ہم ساتھ ہیں اپنے ان بھائیوں کے, بہنوں کے جو اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہیں, جو اس جنگ کی حالت سے گزر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہے. میں وزیر اعلیٰ سے پھر بات کروں گا کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے اور بالکل اعتماد میں لیا جائے ان علاقوں کے لوگوں کو. یہ فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے. اگر کچھ دنوں کے لیے ان کو ایک طرف ہونا ہے تاکہ ان جنگجوؤں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکے تو وہ اپنی مرضی سے ہوں. زبردستی دھونس کی بنا پر کسی کو اس کے گھر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. یہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج ہو رہا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, سینئر وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس صاحب ہیں, اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے سیکرٹری جنرل اسد کیسر صاحب ہیں, اس میں ہمارے انفارمیشن سیکرٹری جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اختر جان مینگل صاحب کے لوائی کے مصاحبین, ان کی جماعت ہمارے ساتھ ہے. سندھ میں زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دیگر بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تو یہ ایک ملک گیر ہم سمجھتے ہیں تحریک ہے اور ہوگی. یہ طاقت پکڑے گی. ملک کے دانشور ہم سے گفتگو کر رہے ہیں, ملک کے صحافی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی فلاح کے لیے, بنیادی حقوق کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک دن ٹرک پہ بیٹھ کے لوگوں کو لے کر کسی ایک شہر کی جانب آنا ہے. ہم پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں اس تحریک کے ذریعے کہ اپنی اپنی جگہ اپنی آواز بلند کرو. کیا خد و خال ہوں گے وہ صوبائی صدور, صوبائی کوآرڈینیٹر جو ہیں ہمارے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, وہ اپنے اپنے علاقے میں رائے عمل خود طے کر رہے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم قوم کو یا کسی گروہ کو ایک مخصوص جگہ بلا رہے ہیں, اسلام آباد ہو یا لاہور ہو یا کراچی ہو. ہر جگہ ہم پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آئین اور قانون کے مطابق اپنی آواز بلند کرو. میں بالکل اس موقف کا حامی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں میرٹ کی بنیاد پہ تمام ٹکٹ ملنے چاہیے. ورکر کا حق پہلا ہے. کسی امیر کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اربوں کی بنیاد پہ ٹکٹ حاصل کر سکے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو اپنا خون پسینہ دیتے ہیں سب سے پہلا حق ان کا ہے. تو اس اصول پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے. دیکھیں یہ نام جو ہیں ایک پیچیدہ معاملہ تھا, لیکن ایک چیز بالکل واضح ہو کہ عمران خان صاحب سے ہمارا رابطہ پچھلے 15-16 ہفتوں سے بہت محدود کر دیا گیا ہے. میں پچھلے 16 ہفتوں میں صرف 2 دفعہ 24 اور 25 مئی کو چند منٹوں کے لیے خان صاحب سے ملا ہوں. اسی طرح ان کی بہنوں کا رابطہ بھی بہت محدود کر دیا گیا ہے. وہ کلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا. جو ان کے سیاسی رفقا ہیں ان کو اکتوبر 2024 سے ان سے نہیں ملنے دیا گیا. تو اس تمام صورتحال میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بالآخر خان صاحب ہی کرتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ خان صاحب تک بات پہنچ جائے اور انہی کی رائے جو ہے وہ باہر آئے اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہو. تو کچھ غلط فہمیاں یہ پیدا ہوئی کہ جو نام 6 نام سینٹ کے لیے جو 21 جولائی کو الیکشن ہوا, وہ 6 نام یہاں کی پارٹی نے, وہ خیبر پختونخوا کی پارٹی ہو یا مرکزی پارٹی ہو, اس پارٹی کے طے کردہ نہیں تھے. وہ 6 کے 6 نام جو تھے خان صاحب کے اپنے طے کردہ تھے. سوال صرف یہ تھا کہ کیا ہمیں 4 جنرل سیٹوں کے لیے لڑنا چاہیے ایک معاہدے کے تحت, یا ہمیں ایک 5ویں سیٹ جو عرفان سلیم کو جا سکتی تھی یا خرم ذیشان کو یہ تنازع تھا.